کئی گھرانے کے لوگ تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جیسے اطلاع مدینہ میں پہنچی تو مدینہ میں تو ایک سوگوار کی کیفیت، ایک کوہرام مچ گیا، ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ پر سکتہ طاری ہو گیا، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر تو ایسی کیفیت طاری ہو گئی، انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بلکہ انہوں نے ہاتھ میں تلوار لے کر کہا خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ہو گئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر سکتہ طاری، زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں شل ہو گئی۔ اس طرح کی کیفیت کہ ایک صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ وفات کی خبر سن کر وہیں ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح کے تو کئی صاحب، ایک صحابیہ بعد از وفات کے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر کے روضہ رسول پر جان دے دی۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جب ان کو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بارے میں آتا ہے وہ سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کہ یا اللہ مدینے میں جاتا تھا تو مدینے والے کا دیدار ہوتا تھا، اب جب مدینے میں جاؤں گا تو دیدار جس کا کیا کرتا تھا وہ دنیا میں نہیں ہے، اب میری آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اللہ میری آنکھیں مجھ سے چھین لے، میری بینائی مجھ سے چھین لے، ہاں کل قیامت کے دن مجھے تب بینائی دینا جب میدان محشر میں آؤں اور سامنے مجھے محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو، تب مجھے آنکھیں دینا۔ تو نبی کریم جو یہ دعا جیسے ہی مانگی اللہ نے دعا قبول کر لی، اور جیسے ہی ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے تو صحابی رسول کی بینائی جا چکی تھی۔ وفات رسول کا صدمہ نہ صرف صحابہ پر بلکہ جانوروں پر بھی ایسے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام تھا قصوہ، یہ اونٹنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، صحابہ اس کے سامنے چارہ ڈالتے تھے، یہ نہیں چڑھتی تھی، مجبور کرتے تھے کھانے کو، نہیں کھاتی تھی، حتیٰ کہ بھوک کے عالم میں اس اونٹنی نے جان دے دی۔ اور اسی طرح ایک عفیر نامی گدھے کا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اتنا سرشار تھا، اب جب اس نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتی تو کنویں میں گر کر خودکشی کر لی، اس نے جان دے دی گدھے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی پیوست تھی کہ صحابہ کرام سنبھل نہیں پا رہے تھے، اور اسی اسنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا جس میں صحابہ کو تسلی ملی، اور خطبے کے اندر جو آیات پڑھی وہ یہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ آیات سنی تو یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تاریخی خطبہ ہے، فرمایا کہ تم میں